بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. 4 رجب المرجب. نمبر 1 اسلامی تاریخ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری سے کون ناواقف ہوں گا؟ ساری دنیا ان کی شخصیت، ان کی شجاعت و دلیری کا اعتراف کرتی ہے. شروع اسلام میں مسلمان کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لاتے ہی مسلمان خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر لی ہے، لیکن حضرت عمر فاروق نے علی الاعلان ہجرت کی. جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کندھے پر ڈالی اور بہت سارے تیر ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کے پاس آئے اور اطمینان سے طواف کیا، اور پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی. پھر مشرکین کی ایک ایک ٹولی میں گئے اور فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہوں کہ اس کی ماں اس کے مرنے پر روئے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مکہ سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مگر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا مگر کوئی بھی اس کے بعد آپ نے، یہاں پر چھپائی میں غلطی ہو گئی ہے، آپ رضی اللہ عنہ لکھنا چاہیے، تو آپ کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. اس کے بعد آپ نے ہجرت کی، مگر کوئی بھی آپ کا پیچھا کرنے کی ہمت نہ کر سکا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی. نمبر 2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھ کا ٹھیک ہو جانا. جنگ خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنا تھوک مبارک لگا دیا تو وہ اسی وقت اچھی ہو گئی، گویا کچھ ہوا ہی نہیں. بخاری شریف کی روایت. نمبر 3 ایک فرضہ کے بارے میں زکوٰۃ کی فرضیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا ان یمن والوں کو بتا دینا کہ اللہ نے ان پر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے. بخاری شریف کی روایت. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعا. اس دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اس میں دونوں جہاں کی بھلائی طلب کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لیجیے. سورہ بقرہ. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت. شوہر کی خوشی پر جنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوں گی. میاں بیوی میں کھٹپٹ انمن ہو جاتی ہے، لیکن اس کھٹپٹ اور انمن کو، اس جھگڑے کو اتنا طول نہیں دینا چاہیے کہ 8 دن گزر گئے میاں بیوی آپس میں بات ہی نہیں کر رہے. اس بیچ اگر انتقال ہو گیا تو جو عورت کا انتقال ہو گیا اس حالت میں کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا تو سیدھا جہنم میں جائیں گی، اور جو عورت اس حال میں مر گئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو کل قیامت کے دن سیدھا جنت میں جائیں گی. کتنا بڑا عمل ہے. اسی لیے کھٹپٹ ہو گئی تو فوراً اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے ایک دوسرے کو معاف کرتے رہنا چاہیے. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں سچی گواہی کو چھپانا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص گواہی کو چھپائیں گا تو بلا شبہ اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے. نمبر 7 دنیا کے بارے میں. دنیاوی زندگی دھوکہ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے. سورہ آل عمران. فائدہ: جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کے چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے انسانوں کو دنیا کے چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے. نمبر 8 آخرت کے بارے میں قبر میں ہی ٹھکانے کا فیصلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر جنتی ہو تو جنت والوں کا، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھائے. بخاری شریف کی روایت.
نمبر 9 طب نبوی سے علاج، کھجور سے علاج کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زچگی کے حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ، اور اگر وہ نہ ملے تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ مسند ابی اعلیٰ۔ فائدہ، بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 10 نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم اپنے اوپر اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تقدیس یعنی سبحان الملک القدوس کو لازم کر لو، اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ان انگلیوں سے سوال ہوگا اور وہ گواہی دیں گی۔ ہرگز ان میں کوتاہی اور غفلت مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ غفلت کر کے اجر و ثواب سے بھی محروم رہ جاؤ۔ ترمذی شریف کی روایت۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔